کہ جو سابقہ جو حکومت، میں خیر ان کا ترجمان تو نہیں ہوں، لیکن دار ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میں نے دیکھا ہے جو ابھی چند دن پہلے ایک حکومت تھی، اس کے وزیر اعظم نے جو ٹیکس ریونیو میں جنریشن کی 500 ارب روپے کی، تو اس میں وہ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ 500 ارب میں اپنے کوئی کک بیکس کے لیے پروجیکٹس نہیں کر رہے، ہم عوام کو پیٹرول کی پرائسز میں، بجلی کی قیمت میں جو وہ 500 ارب روپیہ انہوں نے عوام پہ خرچ کیا. تو یہ کیونکہ پرانے تجربہ کار لوگ ہیں، ان کے بڑے ذہین اور تجربہ کار لوگ ہیں، ہم تو سوچ رہے تھے کہ یہ کوئی انہوں نے 500 ایکسٹرا ارب اکٹھا کیا تھا تو یہ کوئی 2-4 ہزار ارب روپے کی تو ہمیں خوشخبری سنائیں گے کہ ان کے پاس زیادہ جینیس لوگ ہیں، تجربہ کار لوگ ہیں، اور باہر کے ملکوں سے ان کی دوستیاں بھی زیادہ ہیں. تو ان کے لیے تو فوراً ہم توقع کر رہے تھے کہ ان کے حلف لیتے ہی جو ہے 8-10 ارب ڈالر تو فوراً جو ہے خزانے میں جو ہے اضافہ ہو جائے گا. اور ٹیکس ریونیو جنریشن پچھلا جو تھا وہ نہ تجربہ کار ٹیم تھی، نہ تجربہ کار وزیر اعظم تھا، تو اس نے 500 ارب روپے اگر ایکسٹرا اگر اس نے ٹیکس میں اکٹھا کیا تو اس نے پیٹرول میں، بجلی میں اور چیزوں میں لوگوں کو احساس پروگرام میں، مطلب اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کس جماعت کا ہے. جو لوگ اس کو صبح شام اس پہ تنقید کرتے ہیں، میں ویسے ایک پاکستانی ہو کے سوچتا ہوں کہ جو صبح شام تنقید کرتے ہیں، انہوں نے جس طرح ان کو کسی ایم این اے کے پاس نہیں جانا پڑا، کسی کاؤنسلر سے جا کے وہ پرچی نہیں لینی پڑی کہ جی مجھے یہ لون چاہیے تو میں بھی نون لیگ کا جو ہے جیالہ ہوں، پیپلز پارٹی کا، تو مجھے دیا جائے. وہاں پہ آپ کسی کو یہ پروو کرنی، انہیں صرف کیا پروو کرنا تھا کہ میں پاکستان کا شہری ہوں، یہ میرا شناختی کارڈ ہے. تو میرا احساس پروگرام یعنی کہ ہر خاندان کو لاکھوں روپیہ جو ہے میڈیکل انشورنس میں ملا. باقی پروگرام تھے خیر وہ تو ظاہر آپ روز سنتے ہیں، وہ جماعت اپنا ایجنڈا بتاتی رہتی ہے، لیکن جنرلی اس لیے میں نے آپ کو 45 منٹ جو آپ کو انتظار کرنا پڑا، اور جو ہے مجھے تھوڑا سی دیر آپ کو موقف سامنے میں بات شروع دیکھو باقی جو کرائسس چل رہا ہے پنجاب کے اندر وہ تو آپ سب کے سامنے ہی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے وقت کا مقابلہ سخت ہے، اور میری میڈیا ٹیم جو ہے آپ کو سب کو بال ٹو بال جو ہے اپڈیٹ رکھتی ہے کہ ابھی کیا صورتحال چل رہی ہے. اور پہلے دن سے جب سے سابقہ وزیر اعظم نے مجھے نامینیٹ کیا صدر پاکستان کی ٹیم میں بطور گورنر پنجاب، اس دن سے کیونکہ بہت سے ظاہر ہے انہوں نے ان دنوں میں جو پہلے جو گورنر تھے ان کو ہٹا کے مجھے جب کہا گیا تو کچھ دوستوں سے میں نے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا تھوڑے دن کے لیے ہے، کیا کرنا تم نے، ایسے خام خواہ آرام سے عزت سے گھر سے بیٹھے ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے ایسے خام خواہ اس میں آنے کی. لیکن میں نے جو سوچا جو ایز اے پولیٹیکل ورکر کے یہ بطور گورنر پنجاب یقیناً ایک انٹرسٹنگ لرننگ ایک ایکسپیرینس ہوگا، لیکن وہ جب مجھے لگایا گیا تو اتنا کرائسس نہیں ہے جتنا آج بن گیا. اس وقت تو تھا کہ ایک سی ایم پنجاب نے استعفیٰ دیا تھا اور ایک الیکشن ہونا تھا، پنجاب اسمبلی میں الیکشن ہونا تھا، اور مجھے یہی تھا کہ الیکشن ہوگا بائی دا ٹائم اگر کوئی ہوا ہو تو اور 2-3 ہفتے میں جو ختم ہو جائے گا. لیکن میرا جو مقصد تھا ذاتی طور پہ یہ آفر قبول کرنے کا، یا جو مجھے کہا گیا کہ مجھے تھا کہ میں چلے تھوڑے دن سے، کیونکہ گورنر جو ہوتا ہے وہ کوئی 80-82 یونیورسٹی کا چانسلر بھی ہے، اور بھی کوئی انیشیٹوز ہیں، مختلف چیزیں ہیں، اومبڈسمن سے ریلیٹڈ ہیں، باقی انیشیٹوز ہیں. پاک آپ کا پروجیکٹ جو پچھلی دفعہ شروع 1700 سے زیادہ انہوں نے فلٹریشن پوائنٹ کافی وہ ہے، تو میرا خیال تھا کہ چند ایک دن جو مجھے ملے گا تو میں کچھ لوگوں کے لیے کوئی آسانی پیدا کرنے کا کام کروں گا. اور اس کم وقت میں مجھے خوشی ہے کہ میں 2-3 کام کچھ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں. ایک آپ کو یاد ہے کہ ساؤتھ پنجاب میں بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے 2 سال سے مسئلہ چل رہا تھا لا اسٹوڈنٹ کا، وہ کلیم کرتے تھے 14 لیکن ہیں ان کو 1400 کے قریب، ان کا فیوچر سارا ایٹ اسٹیک تھا لا اسٹوڈنٹس کا. وہ میں نے ان کے ایگزام تو لاک کر دیا ایز اے چانسلر. ان کا ایک بہت بڑا مطالبہ تھا، میں نے باقاعدہ جو رولز ریگولیشن میں دیکھے، مشورہ کیا، کمیٹی تھی وائس چانسلر، 3 وائس چانسلر کی کمیٹی کی ریکمنڈیشن رکھی، وی سی صاحب سے مشاورت کی، باقی دیکھا. کیونکہ آپ دیکھیں جس طرح باقی سیکٹرز میں مافیاز ہیں اسی طرح یہ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر بھی یہ پوری منٹس لگی ہوئی ہیں، یہاں پہ بھی مافیاز بیٹھے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں. لاہور جیسے شہر کے اندر ایک بہت بڑی یونیورسٹی، اس نے بچوں کو انجینئرنگ یونیورسٹی کی ڈگری آفر کر دی ہوئی تھی، اور بچے 4 سال پڑھتے رہے، اور 4 سال پڑھنے کے بعد جب ڈگری کی باری آتی تو انجینئرنگ کاؤنسل کہتی ہے کہ بھائی ہم نے تو آپ کو اس ڈگری کا لائسنس ہی نہیں دیا، اب وہ بچے کدھر جائیں. وہ جو بیچارے ماں باپ غریب جنہوں نے کس مشکل پیٹ کاٹ کے بچوں کو پڑھایا، کیونکہ وہ انجینئرنگ کاؤنسل نے اس کو دیا نہیں ہے، وہ ڈگری دے نہیں سکتے تھے. جس طرح لا اسٹوڈنٹ کا مسئلہ پھنسا ہوا تھا کہ وہ فرینچائزیز ہیں، ان کے پاس اگر 100 بچوں کا لائسنس ہے تو 400 بچے اپنے بڑھا کے پیسے بناتے رہے، اور یونیورسٹی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کھاتے رہے. کیونکہ یونیورسٹی کا کام تھا اگر وہ اپنے فرینچائز دیے تو آپ اس کی مانیٹرنگ تو کریں، اس کی اسٹینڈرڈائزیشن دیکھیں، فالو اپ دیکھیں کہ وہ دکانیں جو لگی ہوئی ہیں وہ کس لیے لگی ہوئی ہیں، ہو کیا رہا ہے. اسی طرح سے جو یونیورسٹیز کے اندر اساتذہ ہیں گریڈ 1 سے لے کے 19 تک، ان کا بہت عرصے سے 25% جو انکریمنٹ تھا ان کا جو فنڈز کا وہ کافی عرصے سے رکا ہوا تھا.
وہ میں نے الاؤ کیا. تو یہ دو چار کچھ چند ایک اور چیزیں, تو یہ سیدھا سیدھا چیزیں تھیں جو تھوڑا بہت میں لوگوں کو ریلیف دے سکا ان چند دنوں میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی جو میں نے آپ سے کہا کہ جو ایک الیکشن شروع ہو چکا تھا پنجاب اسمبلی کا, اس کے اندر جو حالات جس طرح سے ہوئے ہیں وہ ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی بہت بڑا ایک بن کے آ گیا سامنے کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اس وقت یرغمال ہوا ہے ایک انوکھے لاڈلے کے ہاتھوں. تو یہ جو کرائسس ہے, جیسا کہتے ہیں کرائسس اور میں ایک اپرچونٹیز ہوتی ہیں, اپرچونٹی بھی ہوتی ہے. تو پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کرائسس ہے کیا. پچھلے چند ہفتوں سے ہمارے ملک کے اندر یہ واردات ہو کیا رہی ہے. جو واردات مرکز میں ہوئی آج وہی میرے صوبے پنجاب میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کرائسس میں جو چند لوگوں کا جو کردار ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا, مجھے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ جب میں پچھلے دنوں عید کی نماز پڑھنے مسجد میں گیا تو وہاں بہت سے لوگوں نے مجھ سے یہ سوالات کیے اور میسیجز بھی کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی پوچھ رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے توسط سے میں 2-3 چیزیں مختصراً سامنے رکھ دوں. دیکھیں کرائسس کیا ہے, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس کرائسس میں جو سامنے چیزیں آئیں اس میں 3 طرح کے کردار تھے. ایک کورٹس, ایک عدلیہ, ایک پارلیمنٹیرینز 2, اور تیسری سیاسی جماعتیں, ان کا کیا کردار ہے. یہ 3 جو چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں, اور مجھے بطور ایک سیاسی ورکر جس نے اس عدلیہ کی آزادی کے لیے, آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ڈنڈے کھائے ہیں, مارے کھائی ہیں, جیلوں میں میرے ساتھی گئے ہیں, وکلا ہمارے جو ساتھی تھے وکلا برادری کے, ہمارے پولیٹیکل ورکرز, ان کو کم از کم اس کرائسس میں یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ میں آج کم از کم یہ بات فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ پنجاب کی عدلیہ نے اس سارے پریشر کے باوجود آپ کے سامنے 4-5 فیصلے دیے انہوں نے. اور پہلے جو اس میں سے جو مین فیصلے دیے گئے جس میں چیف جسٹس صاحب نے خود, معزز چیف جسٹس صاحب نے جو دیے, اس میں ان کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں, خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو ایک ان کا وزڈم اور ان کا جو جوڈیشل مائنڈ ہے کہ انہیں اس کے پریشرز کے باوجود انہوں نے کوئی غیر آئینی فیصلہ نہیں سنایا. ان سے ان وارداتیوں نے جو پہلا فیصلہ لیا وہ فیکٹس کو کنسیل کر کے عوام کو, عدلیہ کو دھوکہ دے کے ان سے ایک غلط فیصلہ کروا لیا گیا. یعنی کہ ایک بندہ بھی مرا نہیں ہے, ایک سی ایم کا آفس جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی ویکینٹ نہیں ہوا, آپ نے اس کے سی ایم آفس کے الیکشن کا آرڈر پاس کرا لیا, پھر اس آرڈر کی بیس کے اوپر آپ پولیس کی اور بیوروکریسی کی غنڈہ گردی سے آپ نے پارلیمنٹ کے اندر جس طرح حال دیکھا, آپ نے مخالفوں کے اوپر جس طرح آپ نے ان کو پھینٹا لگایا. مطلب یہ کون سے دنیا کے کسی بھی سٹینڈرڈ سے آپ اس کو الیکشن نہیں کہہ سکتے کہ میں اگر الیکشن لڑ رہا ہوں اور میں اپنا ووٹ ہی نہ کاسٹ کر سکوں. یعنی کہ جو ڈبہ ہے بیلٹ باکس اس پہ 250-300 پولیس والا کھڑا کر دے میرا مخالف, اور اپنے گنڈوں کو میرے اوپر مارنا, کوٹ کے مجھے وہاں سے بھاگنے جان بچانے پہ مجبور کر دے, اور پھر کہا جائے کہ جی یہ الیکشن ہے. یہ کون سی سٹینڈرڈ کا الیکشن ہے. بہرحال اس کے بعد کردار آتا ہے پارلیمنٹیرینز کا. ہم سب جانتے ہیں اور ایز اے پولیٹیکل ورکر سنتے رہتے ہیں ہمیشہ کہ جی پارلیمنٹ سپریم ہے, سپریمیسی آف پارلیمنٹ. اور میں نے پہلے بھی کہا کہ اداروں کا وقار, عزت جو ہے ان اداروں میں بیٹھے ہوئے افراد پہ منحصر ہوتا ہے. اگر یہ پارلیمنٹیرینز اپنی پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو نہیں بچا سکے تو انہوں نے عوام کے حقوق کا کیا تحفظ کرنا ہے اور ان کو کیا ریلیف دینا ہے. آرٹیکل, اس لیے میں کہتا ہوں. اور تیسرا جو سیاسی جماعتیں, سیاسی جماعتوں کا کردار, سیاسی ورکرز کا کردار, اس سارے کرائسس میں چیز سامنے آئی کہ پاکستان کی بڑی بڑی جماعتوں کے اندر بیٹھے ہوئے جو لیڈرز ہیں, سیاسی ورکرز ہیں, انہوں نے تو کبھی لگتا ہے کہ نہ پاکستان کی سیاسی تاریخ پڑھی ہے اور نہ ہی کبھی پاکستان کا آئین پڑھا ہے. اگر سیاسی تاریخ پڑھی ہوتی تو انہیں یاد ہوتا کہ محترم ذوالفقار علی بھٹو شہید کا جوڈیشل مرڈر کیسے ہوا تھا, کیسے ایک ایسا لیڈر جو اس ملک کو دنیا کے نقشے پہ ایک مضبوط ملک بنانا چاہتا تھا, اس کے خلاف کانسپریسی کیسے ہوئی, کیسے عالمی قوتوں نے اس کے خلاف سازش کی, کیسے جو ہے اس شخص کو جو ہے جوڈیشل مرڈر کے ذریعے اس لیڈر کو جو ہے پھانسی چڑھا دیا گیا. پڑھے تو صحیح جا کے, آپ آگے سیاست کے اندر چلیں, آپ کے باپ دادا نے اگر آپ کو بنی بنائی پکی پکائی جو ہے ایم این اے ایم پی ایس دے دی ہے, وزارت اعلیٰ ایک بڑے صوبے کی اگر آپ کو کرسی دے دی, بھائی پاکستان کی سیاسی تاریخ تو پڑھو. آج اگر پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کا پہلا اجلاس ہوتا ہے وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں,
تو اعلامیہ جو آیا وہی اعلامیہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی سربراہی میں جو اجلاس ہوا اس میں بھی وہی اعلامیہ. کوئی نئی چیز آئی اس میں؟ بتائیں آپ لوگ بتائیں, کوئی نئی چیز آئی اس میں؟ یہی میاں شہباز شریف صاحب نے چند دن پہلے کہا تھا کہ اگر یہ اول تو یہ جھوٹا ہے, یہ سازش ہی نہیں ہے, اگر نیشنل سیکورٹی کاؤنسل نے کہہ دیا تو میں ہر چیز سے بیک آؤٹ کر جاؤں گا. بھائی آپ کے دو اعلامیے جو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل نے دیے, اس نے بتایا کہ یہاں ملک کے اندر بیرونی طاقتوں کے ذریعے سازش ہوئی ہے اور سازش بغیر مداخلت کے کامیابی نہیں ہوتی. اب اس مداخلت کے اندر جو کریکٹرز ہیں وہ ڈیفینیٹلی رسپانسبل ہیں. اب اس سازش کے ذریعے ایک جمہوری حکومت کو مرکز میں ہٹایا جاتا ہے اور پھر اس وزیر اعظم کا بیٹا جو ہے وہ اس گنڈا فورس کے زور کے اوپر جو ہے پنجاب کے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا دیتا ہے. میرے وہاں پہ جو میرا آفیشل ریزیڈنس اور جو میرا جو آفس ہے گورنر ہاؤس, میں آپ کے سامنے میڈیا کے توسط سے میں نے اپنے علاقے کے ایس ایچ او سے لے کے چیف جسٹس آف پاکستان تک سب سے میں نے ریکویسٹ کی کہ سر یہ کیا بدماشی ہو رہی ہے. ایک غیر آئینی جو ہے بندہ جو ہے آ کے غیر آئینی جو ہے فیصلہ لے کے عدالت سے جو ہے کہتا ہے کہ اسپیکر اس کو آ کے جو ہے اس کا حلف لے رہا ہے. پاکستان کی آئین کی کتاب یہ پڑھی ہے, آپ پڑھ کے اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں کوئی ایسی پروویژن نہیں. کوئی پاکستان کا بڑا سا بڑا وکیل آ کے مجھے سمجھائے کہ کون سی پروویژن ہے جس میں لکھا ہے کہ صدر اور گورنر کے علاوہ کسی کے پاس اختیار ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن کو آرڈر کر سکے. اس چیف سیکرٹری کو انہوں نے دبا کے اس سے غلط ایک نوٹیفیکیشن کرا کے ایک وہ اور ایک غلط انہوں نے غیر آئینی فیصلہ لیا لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں عید کی چھٹیوں میں کوئی گھر نہیں بیٹھا اپنے, اور میں پچھلے 2 دن سے مسلسل جو ہے ایکسپیرینس پروفیشنلز ہیں, میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی عید کی چھٹیوں میں ٹائم نکالا. تو ان کو کیا لالچ تھا, ان کا بھی ملک کے والنٹیئر انہوں نے کیا. انہوں نے بھی میرے ساتھ جو ہے اس میں مشاورت کافی رکھی اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جسٹس جواد حسن صاحب جو ہیں جنہوں نے یہ انتہائی غیر آئینی جو حرکت کا فیصلہ کیا ہے, ان کے خلاف ہم قانونی کارروائی کریں گے. اور بطور گورنر پنجاب میں ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس بھیج رہا ہوں. دوسری جو اہم چیز ہے جو دوسرے 2 کردار ہیں, ایک وزیر اعظم اور ایک اس کا بیٹا. ایک باپ نے جو ایک سازش کا حصہ بنا جس نے ایک جمہوری حکومت کو ہٹایا مرکز کے اندر, اور اس کے اندر اعلیٰ کار کون بری, ادھر اگین فیصلہ جو ہے جوڈیشری کو استعمال کیا گیا. آئین کے اندر ایک آرٹیکل ہے آرٹیکل 69 جو یہ کہتا ہے, اور آرٹیکل 68 جو پابند کرتا ہے. اور ویسے تو ایک ٹریڈیشن ہے کہ جو آئینی ادارے ہیں وہ ایک ہنی کوم جو پرنسپل یعنی کہ جو مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے, جس طرح مکھیوں کی چھتا جو ہے وہ شاید بنتا ہی تب ہے کہ جب اپنے اپنے خانوں میں جو ہے کام کرتی ہیں وہاں کبھی دوسرے کی مکھی کے اس میں ٹانگ نہیں اڑاتے, اس میں اس کا کام کرنے دیتے ہیں. یہی آئینی اداروں کا ٹریڈیشنل ایک میوچل ریسپیکٹ کا ایک طریقہ ہے کہ ایک آئینی ادارہ دوسرے آئینی ادارے کے کام میں مداخلت نہیں کرتا. جس طرح پارلیمنٹیرینز پابند ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر عدالتوں میں ہونے والی کارروائی, معزز ججوں کے فیصلے, ان کے کردار کے اوپر بات نہیں کر سکتے. اسی طرح سے عدلیہ کو بھی اور باقی اداروں کو بھی پابند کیا گیا کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر مداخلت نہ کریں. لیکن آپ نے دیکھ لیا مرکز کے اندر بیٹھے تو ایک پارٹی تو چلو ان کو جیسے بھی آپ نے دھمبڑ دوز کر دیا تحریک انصاف, وہ دوسری جو جماعتیں بیٹھی ہیں ان کے اندر کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جس کا ضمیر زندہ ہو, کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جس کو یہ سمجھ ہو کہ ہمارے سامنے جو ہے پارلیمنٹ کی سپریمیسی کمپرومائز ہو گئی ہے, اس پہ کسی نے احتجاج تک نہیں کیا. جب یہ سب کچھ دیکھا گیا تو وہ جو سسلین مافیا ان کے حوصلے بڑھ گئے, اور اس کا نتیجہ آپ پنجاب میں دیکھ رہے ہیں. 16 اپریل سے لے کے آج جو تاریخ ہے آپ کے سامنے, کہ یعنی کہ 20-25 دن سے ایک ہجانی کیفیت ہے. ایک پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے اندر ایک آئینی بحران چل رہا ہے. میرے پاس کیا آپشن تھی آپ کے سامنے کہ میں پہلے دن سے ٹوٹلی اے پولیٹیکل ہوں, اور میں ٹوٹلی اپنے جو میری آئین اور جو مجھے جو کتاب ہے جو قاعدہ ہے اس جو میری فنکشنز اور پاورز ہیں کی پروویژنز ہیں ایز اے گورنر جو مجھے آئین اجازت دیتا ہے میں اس کے اندر ہی رہ کے کر رہا ہوں. میں کسی گالم گلوچ کا حصہ نہیں بنا. اور میں انتظار, اور آپ کے سامنے آپ نے دیکھا میں نے ضبط کیا, میں نے کسی کی بھی کوئی ایسی بات کا کوئی نہ جواب بھی دینا مناسب نہیں سمجھا, کیونکہ میں اس انتظار میں تھا کہ اگر یہ وہ آرٹیکل جو میں بار میڈیا کے ذریعے کہہ رہا ہوں کہ بھائی وہ جو چیف منسٹر کا استعفیٰ ہے اس کے لیے آپ آرٹیکل کی کتاب آئین کی کتاب کھول لیں, آرٹیکل 130 سب کلاز 8 پڑھ لیں, 2 لائنوں کا ہے. میں نے جو پچھلی پریس کانفرنس لاہور گورنر ہاؤس میں کی وہاں تو باقاعدہ میں نے سلائڈ دکھا کے پڑھ کے سنا دیا. پھر کل جب میں اس دن میں عید والے دن جب نماز پڑھ کے آیا واپس گورنر ہاؤس, لوگوں سے ملاقات ہے تو بیٹھے ہوئے تو ٹی وی پہ ہمارے سابق وزیر اعظم صاحب ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ جناب یہ عمر سیما کو کیا پتا,
یہ کیسے جو ہے اس کو یہ مردہ کو زندہ کر سکتا ہے. تو مجھے احساس ہوا کہ یار یہ اگر یہ حالات ہے کہ جو بندہ پاکستان کا اسپیکر رہا ہے اسمبلی کا قومی کا اور وزیر اعظم رہا ہے، اگر وہ 2 لائنوں کا وہ آئین کی اس نے نہیں پڑھی تو باقیوں کا کیا حال ہوگا. میں نے فوراً ایک آئین کی کتاب منگائی، چھٹیاں تھیں، میں نے MS کو کہا جی کتاب منگوائے، ان کو تو میری طرف سے عید کا تحفہ بھیجنے لگے تو مجھے خیال ہے کہ نہیں، یہ لگتا ہے کہ پورے کا پورا ٹبر ہی جائے اس چیز سے لائل میں. تو میں نے سب کو 15 16 18 تھے، ان سب کو میں نے عید کے تحفے کے اوپر آئین کی کتاب بھیجی. اچھا پھر بھی کوئی آگے سے جواب نہیں آیا، الٹا پھر وہ یہ مکانہ قسم کی انگیاں بونگیاں مارے جا رہے. اور میں حیران تھا، کئی ایسے انٹلیکچوئل اور کئی ایسے منجن بیچنے والے ٹی وی بیٹھ کے وہ عجیب و غریب قسم کی انٹرپریٹیشن دے رہی. میرے بھائی یہ آئین کی کتاب جو ہے یہ ایک پریکٹیکل ڈاکومنٹ ہے، اس کے اندر فنکشنز اینڈ پاورز کی بڑی کلیئر پروویژن موجود ہیں، صرف پڑھنے کی زحمت کر لیں. ایک چیز، اب میں اس دن میں نے پچھلی جو پریس کانفرنس کی تھی، میں نے کہا کہ میں مجھے پتا ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، آئی ایم کانفیڈنٹ اباؤٹ اٹ، اور میری ٹیم بھی اس چیز پہ بالکل. میں نے تو اوپن آفر کی تھی لائیو لیگل ڈبیٹ کی، وزیر اعظم صاحب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گزارتی ہوگی آپ کے ساتھ، آپ کے بیٹے کے ساتھ کہ اس کا حلف نہیں ہو رہا، اب آپ کوشش، آپ کی وہ کابینہ غیر آئینی کا حلف رکا ہوا تھا، پھر کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لاہور کی ہائی کورٹ کو پھر استعمال کر لیں گے. اس طرح جو جسٹس جواد حسن نے غیر آئینی فیصلہ دیا، پھر آپ کوئی کسی اور سے دوبارہ اسپیکر کو بلا لیں گے. مطلب آپ نے اس اسپیکر کو بھی اس گند میں پھنسا دیا. اسی پیپلز پارٹی کے ایک سینئر ترین جو لائر موومنٹ کے بھی وکیل ہیں، اعتزاز احسن صاحب، میں نے آپ کو اس دن کا کلپ سنایا، وہ میرے سے 100% متفق ہیں. اور اتنے بکل ہیں جو آئین کی کتاب کہہ رہی ہے، ان کے اپنی پارٹی کے لیڈرز کہہ رہے ہیں، جو سینئر ترین ایاز بھائی ہیں، خواجہ سعد صاحب ہیں، رانا صاحب ہیں، ان سے پوچھ لیں. اور اگر کسی کو میرے بارے میں شک ہے تو بھی ان سے پوچھ لیں، کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ ہم نے APTM میں بڑا کام کیا لائر موومنٹ کے اندر. ہم نے ہی میاں نواز شریف کو جائے اس موومنٹ کے ہم نے ان کے ساتھ مل کے ایک فوجی عامر کے خلاف جدوجہد کی اس ملک میں، آپ کو یاد ہے APTM کے اندر. تو ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح ہمیں پتہ ہے کہ یہ ان کی کیا کیپیسٹی ہے، سوچتے کیسے ہیں، اور ایک دوسرے کا پتہ ہے ایک وضاحت. کیونکہ میں اسی آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ ان ساری جماعتوں میں سب لوگ کرپٹ اور چور نہیں ہیں. ہاں چند ایک ایسے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی اپنی ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے، افیلیشن ہے، لیکن اچھے لوگ بھی ہیں، سمجھدار لوگ بھی ہیں. اور ان تینوں نے پریس کانفرنس، سب سے پہلے تو انہی تینوں نے تو پریس کانفرنس کی جس سے دنیا کو ساروں کو پتہ چل گیا یہ واردات کیا ہوئی ہے. اور پھر مجھے افسوس ہے کیونکہ میں نے چودھری سرور کے ساتھ جب ہماری وہ تحریک انصاف میں ہم اکٹھے تھے، وہ آرگنائزر تھے پنجاب کے، میں ڈپٹی آرگنائزر 6 مہینے کام کیا. میں ان کو سمجھتا تھا کہ واقعی جنرل پولیٹیکل ورکر ہے، ہارڈ ورک کمٹمنٹ کے ساتھ پاکستان کا مطلب پہلا مسلم MP رہے یورپین پارلیمنٹ کو، تھوڑا بہت کوئی اصول کوئی بیسک کچھ تو ہوگا. میرے بھائی آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں پریس کانفرنس کر کے کہ جی میرے سے غیر آئینی کام ہو گیا. کیا تو آپ نے، میں بیٹھا ہوں نا، مجھے کروا کے کرا کے دکھائے کہ مجھے بندوق کے 9 روپے کہ غلط کام کرو. مجھے تو کسی نے نہیں کہا، میں حلفاً کہہ رہا ہوں. لوگوں کو یہ تاثر کہ جی آپ کو کسی نے کہا، فلانے نے کہا، فلانے نے کہا، آپ اس سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ مجھے نہیں جانتے وہ ان لوگوں سے پوچھ لیں کہ میں وہ ڈکٹیشن لینے والا بندہ نہیں. میرا اپنا کانشیس ہے، میری اپنی ایک سوچ ہے، سیاسی سوچ ہے، اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں ان لوگوں میں سے، آپ کی اس جنریشن کی طرح، پاکستانی جنریشن کی طرح، کہ مجھے کم از کم ایک ایسا سیاسی استاد ملا جو مخلص ہے، دلیر ہے، محب وطن ہے، اور مضبوط ایمان کی طاقت رکھتا ہے، جس نے دنیا کو دکھا دیا کہ اسلام میں، عالم اسلام کے اندر ابھی غیرت مند مسلمان موجود ہیں جو اپنے بتا سکتے ہیں، اپنا ایجنڈا بتا سکتے ہیں. اور جو انہوں نے 3.5 سال کے اندر اسلام اور اسلام فوبیا کے خلاف جو پروپیگنڈا تھا، اس کو جس طرح سے انہوں نے اس کو کاؤنٹر کیا ہے UN کے اندر، باقی جگہوں پہ جا کے. یہ میاں صاحب جو ہے بجائے یہاں پہ یہ جو ایسے کر کے وہ جو تقریریں کرتے ہیں کہ میں اس کو چپیٹ پھاڑ دوں گا، سرداری کا گھسیٹوں گا، اور بھائی جاؤ نا ذرا جا کے جس طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات تو کر کے دکھاؤ، ہمیں پتہ لگے کہ ہاں بھائی کوئی ہے، ان میں بھی کوئی کوئی دم خم ہے. بات یہ باتیں کر لینے سے نہیں ہوگا. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ سیاسی جماعتوں کا جو کردار، عدالتوں کا کردار، پارلیمنٹ کا کردار، یہ سارا چیزیں قوم کے سامنے. اور میں تو جتنے دن بھی ہوں، میں نے کل بھی کہا کہ میں کوئی ایسا کوئی چیف پولیٹیکل سٹنٹس کرنے نہیں آیا. میرے پاس بڑا موقع تھا جس دن انہوں نے میرا یرغمال کیا، ہوسٹیج بنایا میرا جو گورنر ہاؤس. کیونکہ جب وہاں پہ میرے پاس سیکیورٹی کے لیے میں نے اپنے اسٹاف سے پوچھا کہ ہمارے پاس صرف 10 مالی ہیں، کیونکہ پولیس جو ہے وہ بھی، اور بیوروکریسی کو وہ مرکز میں پرائم منسٹر بیٹھے ہیں ان کے ابا جی، تو وہ ہم مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے.
تمہارے پاس تو 10 مالی ہیں، تو پھر میں کیا کرتا؟ میں نے جو ہے چیف جسٹس سے کہا کہ آپ پلیز اس میں ان کے جو رجسٹرار تھے پال صاحب، جواد صاحب، ان کو میں نے باقاعدہ کہا کہ جی آپ یہ وہاں تک پہنچائیں. میں نے آپ سے کہا نا، میں نے ایس ایچ او سے لے کے وہ لوکل جو ہے وہاں سے لے کے چیف جسٹس سب کو کہا کہ جی یہ کیا بدماشی ہو رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نے کسی کو میرا یہ ہو گیا، کیونکہ میرے پاس تو کوئی فورس نہیں ہے کہ میں اگر میں اے پولیٹیکل نہ ہوتا تو یقیناً میں کوئی ایسا جو ہے جس طرح یہ سیاسی اگر میں ہوتا تو سڑکوں پہ عوام کو آمنے سامنے کھڑا کر کے نیا ایک تماشا، مطلب ایمرجنسی تو نہیں میں لگوانا چاہ رہا تھا کہ میں کر لیتا اس نے جو یرغمال اگر جس نے انہوں نے کیا ہوا تھا. میں ایک رسپانسبلٹی کے ساتھ جو میرا آئینی کردار ہونا چاہیے میں وہ کرنے کی کوشش پوری کر رہا ہوں نیک نیتی کے ساتھ. اسی لیے آپ کے سامنے میں نے صدر پاکستان سے اور آرمی چیف سے ریکویسٹ کی تھی اپوائنٹمنٹ کی، آج سے ابھی سے 72 گھنٹے پہلے. میں نے آپ سے کہا نا یہ ایک ایمرجنسی کرائسس ہے اور اس میں لمحہ ضروری ہے. جب میں نے ان سے ریکویسٹ کی مجھے بتایا گیا کہ جی عید کی چھٹیاں ہیں تو اس کے فوراً بعد آپ کی ملاقات ہوگی. لیکن جو حالات پنجاب میں مجھے رپورٹس آ رہی تھی، میں جب بادشاہی مسجد گیا تو مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ غریب معصوم لوگوں کے اوپر پرچے کیے جا رہے ہیں، ان کے گھر پنجاب پولیس جا کے ان کو ہراساں کر رہی ہے. یہ سسلین مافیا جو ہے یہ اب اس طرح کی انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے، تو آپ پلیز کچھ کریں. تو پھر میں کیا کرتا؟ جس کے پاس طاقت ہے اس سے میں نے طاقت کے لیے ریکویسٹ کی آرمی چیف سے کہ جناب آپ اور پوچھی تو مجھے کم از کم ایک کپتان اور پہلے میں صوبے دار اور 4 مانگے، لیکن مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، کم از کم تم ایک کمپنی ایک کپتان اور ایک کمپنی کی ڈیمانڈ تو کرو کہ اتنے فوجی تو دیں، اور پھر اس کے خلاف جو ہے جو بھی قانون میں ہے اس کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کی جائے. کوئی بھی کرے گا، جال سازی کرے گا یا اس طرح غیر آئینی قانون توڑے گا تو اس کے خلاف جو بھی قانون میں اس کے خلاف ہونا چاہیے. اور جن کے پاس آئین کا اختیارات ہیں یا آئینی ان کی ذمہ داری ہیں ان کے ساتھ ڈیفینیٹ کل میری جو مجھے کنوے کیا گیا، کل میں صدر پاکستان سے مل رہا ہوں اور جو میرے آئینی مشیروں نے جو بھی ہم نے پوائنٹس ہم نے فائنلائز کیے ہیں وہ میں کل پریزیڈنٹ سے ڈسکس کروں گا، اور کچھ چیزیں جو میں آرمی چیف سے ملاقات ہوگی ڈیفینیٹلی ان کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ یہ میرا نہیں ہے، یہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا مسئلہ ہے کہ وہ 12 کروڑ کا جو صوبہ جو ہے اس کو یرغمال بنایا ہوا ہے ایک انوکھے لاڈلے نے. اور ایسی صورتحال کے اندر کم از کم میں تو خاموش نہیں بیٹھ سکتا. جو باقی آئینی جو اداروں کی ذمہ داری ہیں ان تک میں نے یہ بات پہنچا دی ہے اور ان کو کہا ہے. اور آخر میں صرف اتنی بات دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، میاں شہباز شریف صاحب کو ان کی اولاد نے جس مشکل میں پھنسا دیا ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا انسان کے لیے اس دنیا پہ 2 چیزیں سب سے تلخ ترین مشکل ترین امتحان ہے، ایک پیسہ اور ایک اولاد. اگر آپ کا یہ صاحبزادہ جو آپ کے وزیر اعلیٰ کے دور میں جو کچھ یہ کرتے رہے حرکتیں، آپ کی طاقت کو جس طرح آفس کو ایکسپلائٹ کرتے رہے، کبھی بیکری والے کو کٹ دیا، کبھی وہ کسی خاتون کو اپنے پنجاب پولیس سے سڑک پہ کٹوا دیا، اگر وہیں اپنے بیٹے کو روک لیتے تو آج کم از کم یہ سب سے بڑا صوبہ جو ہے اس ہیجانی کیفیت میں کا شکار نہ ہوتا. میں آپ سے پھر بطور ایک گورنر پنجاب میں آپ سے میں وزیر اعظم پاکستان سے کہہ رہا ہوں کہ سر آپ کا بیٹا جو ہے اس آپ انٹروین کریں، اس کو سمجھائیں. اگر آپ نے اس کو وزیر اعلیٰ کا ٹکٹ دے ہی دیا ہے، آپ کا کینڈیڈیٹ ہے، میں نے اس دن بھی کہا ہے یہ کانسٹیٹیوشنلی لافلی الیکشن لڑ کے آئے، اگر یہ جیتے گا، میں اگر اس آفس میں ہوا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا XYZ، اگر میں اس آفس میں ہوا تو میں خود اس کا لوں گا، لیکن یہ کانسٹیٹیوشنلی اور لافلی الیکٹ ہو کے آئے. اس طرح دھمبڑ دوست کم از کم میں جتنا گھنٹہ بھی اگر یہاں پہ موجود رہا تو یہ میں نہیں ہونے دوں گا. بہت پرش. اور اسی طرح ایک ہی مشورہ میرا میاں حمزہ شہباز شریف صاحب کو بھی ہے، مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں لیکن یہ بھی کیونکہ راوین ہے، میں بھی راوین ہوں، تو ایٹ لیسٹ کم از کم ہمارا کردار پریکٹیکل لائف میں ایسا تو ہونا چاہیے کہ ہم اپنے الما میٹر اور اپنے ٹیچروں کے لیے جو ہے باعث شرمندگی یا ندامت نہ بنے، نہ اپنے ماں باپ کے لیے. ابھی بھی موقع ہے، اب اپنی غلطی کا احساس کریں اپنی پارٹی کے لیڈرشپ سے اور اپنی جو لیگل ٹیم سے پوچھیں. اگر آپ کو لیگل ٹیم نہیں سمجھا پا رہی، آپ کو کوئی ٹیوشن چاہیے، میری لیگل ٹیم آ کے آپ کو سمجھانے کو تیار ہے. لیکن پلیز ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے اب 1 گھنٹہ بھی یا کچھ چند لمحے بھی اور کہ پنجاب کو ہم اسی طرح سے چلنے دیں گے غیر آئینی اور دھمبڑ دوست کر کے. اور آئینی جبکہ آئینی ایک وزیر اعلیٰ موجود ہے، وہ بیچارہ وہاں سے وہ جو ہے پریس کیبنٹ کی میٹنگ نکل کر کے باہر نکلا، شریف آدمی سردار عثمان، یہ گنڈے لے کے اس کو گاڑی کی چابی سے گاڑی سے اتار کے سڑک پہ کیا اور اس کو کہا خبردار تم نے 8 کلب کی طرف جو ہے منہ کیا. اب ایسی صورتحال میں نہیں سے حیران ہوں کہ جیسا باقی لوگ بیٹھ کے اگر وہ آبزرو کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے ذہن میں کوئی پلان ہوگا، جو باقی اداروں کے جو سربراہ ہیں کہ اتنے بڑے صوبے میں یہ ساری سرکس چل رہا ہے تو ان کا کیا پلان ہے، جو ڈیفینیٹلی اس ملاقات میں جو ہے ڈسکشن میں آئے گا.
اور آپ لوگوں کا میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر اب مزید جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کو میری میڈیا ٹیم جو ہے وہ آپ کو اپڈیٹ کرتی رہے گی. اگر آپ ایک ایک کر کے کریں گے، میں نے آپ سے کہا نا اگر ایک ایک کر کے کریں گے اور مختصر بات کریں گے تو مناسب ہوگا. گورنر صاحب یہ بتائیں اگر یہاں سے شروع کریں، اگر آپ جو ہوا اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا نون لیگ نے خود کرایا؟ دوسرا یہ عمران خان کو بیرونی طاقتوں سے خطرہ ہے یا اندرونی طاقتوں سے خطرہ، اور کس حد تک خطرہ ہے؟ دیکھیں اس وقت قومی مفاد کو اور پاکستان کی سالمیت کو، اور جس طرح نیشنل سیکورٹی کونسل کے 2 اعلامیے بھی آ چکے ہیں، یقیناً اس میں کوئی شاکی کی کوئی بات نہیں ہے کہ پاکستان کو بیرونی طاقتوں سے اور بیرونی جو سازش ہو رہی ہے اسی سے بہت بڑا خطرہ ہے. اور میں لاسٹ میں نے بھی کہا تھا کہ ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ 5th جنریشن ہائبرڈ وارفیئر کا دور ہے. اس کے لیے ہمیں باقاعدہ سیاسی قیادت کو مل بیٹھ کے جو ہے یہ اس کے اوپر جو ہے دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی قوم کو کیسے اس کے اوپر تیار کریں. کوئی ایسی نیشنل میڈیا پالیسی ہونی چاہیے، لوگوں کو ٹرین کریں، کیونکہ ہر بندے کے اندر ہاتھ میں موبائل فون تو ہے، ٹویٹر کا ایکسیس تو ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو میں میسج آگے کر رہا ہوں، یہ جو میسج آئے اس کو فارورڈ کر دینے سے کتنی بڑی میں آگ کے اندر اپنا ایک سیکنڈ مجھے پوری بات کرنے دیں. اسی طرح سے جو ہے ہمیں یہ چیز بھی جو اگر تو یہ جو جاری سچویشن ہے پنجاب کے اندر کرائسس ہے کہ ایک وزیر اعظم کا بیٹا اس طرح پولیس اور بیوروکریسی کی سر پہ کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ کے دفتر پہ قبضہ کر سکتا ہے، اگر یہ پریسیڈنٹ آپ نے سیٹ کرنا ہے تو پھر تو میں عباب الوی صاحب کو مبارکباد دوں گا کہ اگر وزیر اعظم عمران خان دوبارہ آ جاتے ہیں حکومت میں تو وہ تو پھر چاہے حکومت جو مرضی پارٹی کوشش کر لے تو وزیر اعلیٰ سندھ تو پھر وہ جو ہے عباب الوی کا بننے کے پھر چانسز بن جاتے ہیں کہ اگر وہ حمزہ شہباز والے فارمولے بھی چلیں تو پھر وہ ان کی وزارت اللہ تو پکی ہونی چاہیے. تو اس لیے میں حیران ہوں ان بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے اوپر بھی کہ جو خاموشی ہے یہ تشویشناک ہے. جو میں پاکستانی میں سوچتا ہوں کہ ابھی تک جو 15-16 دن سے یہ اتنا بڑا کرائسس چل رہا ہے، کیا یہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ سندھ کے اندر بھی وزیر اعلیٰ کے دفتر پہ ایسی قبضہ ہوتا ہے، غیر آئینی طور پہ ایک فیصلہ لیا جائے ہائی کورٹ سے اور پولیس اور اس کو گنڈا فورس کو ساتھ میں لا کے آپ کسی بھی چیف منسٹر یا کسی بھی کل کو کسی گورنر کے آفس میں یا کسی آئینی دفتر میں اسی طرح یہ سسلین مافیا گھسے بدماشی کرے اور سارا میڈیا بھی خاموش رہے، شام کو انٹلیکچوئل بھی بیٹھے ہوئے اپنا منجن بیچتے رہے، غیر آئینی اداروں میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ بھی بس اپنا صرف سوچیں کہ ہم نے پوسٹ ریٹائرمنٹ کیا کرنا ہے، کیا پلاٹس کدھر لینے اور کدھر ہم نے نوکریاں کدھر پارکنگ سپیس ہم نے کہاں ڈھونڈنی ہے. یار ہیون سے دیکھیں میں نے کل بھی کہا کہ اگر آپ جب انسان یہ عہدہ کرسیاں جتنی مرضی بڑی ہوں یہ انسان اس سے بڑا نہیں ہوتا. جتنا عرصہ آپ اس کرسی پہ بیٹھا ہوں نا یہ جو کچھ بھی ہے یہ ہسٹری لکھا جا رہا ہے. میں جو ان رائٹنگ ساری جو کورسپونڈنس بھی کر رہا ہوں یہ تاریخ کا حصہ ہے. آج نہیں کل یہ اس پہ انویسٹیگیشن ضرور ہوگی، ٹرائل ہوگا، جی آئی ٹیز بنیں گی کہ کون کردار تھے جو اس ساری بیرونی ساتھ. جب 2 نیشنل سیکورٹی کے اعلامیے کہتے ہیں اسے جا کے کمپوزیشن تو دیکھیں کہ اس نیشنل سیکورٹی کونسل کے اندر کون لوگ بیٹھتے ہیں، آپ کے فورسز کے چیف، آپ کے پرائم منسٹر، آپ کے باقی جو لوگ ہیں. اس کو آپ نے مذاق بنا لیا اور سارے بیٹھ کے ایک دوسرے پہ کوتا بھونک لگے میں الزام کیا لگا رہے ہیں. توشہ خانہ سے کسی نے کیا لے لیا. مجھے ایک بات ہے، میں گورنر بیٹھا ہوں، یہ باقی لوگ بیٹھے ہیں. توشہ خانہ سے جو ہے ایک جو بھی تحائف ملتے ہیں وہ ایک انٹائٹلمنٹ ہے کہ آج اگر ہے پہلے لوگ 15% پتہ دے کے لیتے رہے، 6 کروڑ کی گاڑیاں 6 لاکھ میں لے کے گئے، اور اعتراض کس پہ کر رہے ہیں جو 50% انٹائٹلمنٹ میں اپنی جو بھی طے تھا. اگر اس نے کوئی رولز توڑے ہیں تو اب اس پہ بات ہو سکتی ہے. میں تو حیران ہوں ان لوگوں ان عدالتوں پہ کہ ایسی درخواست کو انہوں نے اسی کو اٹھا کے ان کے منہ پہ کیوں نہیں مارا کہ اس میں کرپشن کا ایلیمنٹ ہے نہیں. کرپشن پہ بات کرو نا. اس نے کیا کیا؟ ایک بندے کی انٹائٹلمنٹ ہے. میں اب جتنے دن یہاں بیٹھا ہوں مجھے کوئی تحفہ ملتا ہے توشہ خانہ سے، اگر میں لینا چاہتا ہوں اس کے رولز ہیں کہ جی آپ 50% دیں، آپ لے لیں، کوئی بھی لے سکتا ہے. بھائی وہ اس میں کوئی پابندی قانون کی اگر کہیں لکھی ہے تو آپ بتا دیں کہ آپ کو اگر مجھے بات ہے مجھے پلاٹ ملتا ہے، میرے والد فوج میں تھے، میں ایک فوجی کا بیٹا ہوں، ان کو اگر سروس میں پلاٹ ملا، کوئی ضرورت پڑی، کسی میرے بہن کی شادی ہو گئی یا کچھ ضرورت پڑی، انہوں نے پلاٹ بیچ کے کر لیا. وہ پلاٹ جو تھا بڑے کم قیمت میں ملا، مارکیٹ میں ہم نے بہت مہنگا بیچا. تو اس کا یہ مطلب میرے باپ نے کرپشن کی تھی؟ یار فار ہیون سے مت ایسے تماشا دیکھیں نا. آئین اور قانون کا اتنا تماشا نہ بنائے. میری گزارش یہ ہے بطور ایک پاکستانی آپ سب سے کہ یہ بڑی ڈیفائننگ مومنٹ ہے. ہمیں اس سسلین مافیا کو مقابلہ کرنے کی پریشان نہیں ہونا چاہیے. میں نے بات اس دن وہاں پہ بادشاہی مسجد میں کی تھی کہ جب کرائسس میں آپ اپنا سوٹ انالیسس کریں گے تو آپ کے پاس اپرچونٹیز میں کیا ہیں.
آپ کے پاس ایک ایسا ملک موجود ہے جو اسلام کے نام پہ بنا، جو ہمارے بزرگوں نے اس عہد پہ بنایا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکیں گے۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے تمام قدرتی وسائل دیے ہیں، ہمارے پاس ذہین محنتی لوگ موجود ہیں، ہمارے پاس پاکستان کی سب سے بہترین فوج موجود ہے، ہمارے پاس ایک ایٹمی طاقت موجود ہے ایز اے ڈیٹرنٹ۔ اس کے باوجود ہم اگر مایوس ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ ہمارے شاید ایمان کی کمزوری ہوگی۔ اس لیے سر ایک سیکنڈ، جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہمیں اپنے اس عہد پہ جانا چاہیے کہ پاکستان کا مطلب کیا، تو میں بطور جب قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ آپ سے مخاطب ہوتا ہے جو آپ کا کریٹر ہے۔ اگر میں وہ کتاب کو اگر جو اس نے مجھے ایک دیا ہے، ایک جو مینول دیا ہے، آپ گاڑی خریدتے ہیں تو اس میں ڈفرینٹ لینگویجز ہوتی ہیں، آپ اس میں انگریزی ڈھونڈتے ہیں کہ انگریزی والا مینول پڑھوں تاکہ مجھے سمجھ آ جائے کہ اس گاڑی کا مینول میں کیا ہے۔ اسی طرح یہ جو مینول اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، یہ اس کا آپ ترجمے سے نہیں پڑھیں گے جب تک تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا ہے۔ اسی طرح سے یہ ایک پریکٹیکل ڈاکومنٹ ہے اسٹیٹ کو چلانے کا کہ آئینی اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی فنکشنز کیا ہیں اور ان کی پاورز کیا ہیں، ذمہ داریاں کیا ہیں اور اختیارات کیا ہیں۔ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے، تنقید کرنے سے پہلے خدا را یہ کتابیں ہیں، اور میں نے تو اب 16-18 آپ کی تمام لیڈرشپ کو بھیج بھی دیا، اور خاص طور پہ وہ چند ایک جو ان کے جتنے بھی جگاتری سارے بولتے رہتے ہیں ان سب کو میں نے بھیجی ہے۔ میں سب کو بات، اگر آپ کوئی کتا بھونک کریں گے اپنے ذہن کی غلاظت زبانوں پہ لائیں گے، میں بالکل آپ کا جواب نہیں دوں گا۔ ہاں، اگر آپ کے پاس آرٹیکل 130 سب کلاس 8 کی کوئی نئی انٹرپریٹیشن ہے تو لے آئے۔ میں نے آپ کو اوپن آفر کیا لائیو لیگل ڈیبیٹ کی، میری لیگل ٹیم بیٹھی ہوگی، آپ کی بیٹھی ہوگی۔ اگر آپ، کیونکہ مجھے اتنا پتا ہے کہ میں نے لا اسکول میں جو پڑھا ہے کہ یہ جو آئین کے اندر پروویژن ہے یہی ہیں، ان کی کوئی نئی الٹی سیدھی کوئی ایسا کاؤنٹر پروویژن ایسی نہیں ہے۔ جو ڈیفینیشن اس کے اندر انٹرپریٹیشن ہے بڑی واضح ہے، اور آرٹیکل 138 تو کہتا ہی دو چیزیں ہیں کہ وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی کو ایڈریس ہوگا۔ اب مجھے اور خود ہاتھ سے لکھا ہوگا۔ اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک بندہ جو ہٹا کٹا چلتا پھر رہا ہے، اگر اس کے وارثان جو ہے کہ جعلی جو ہے ڈیتھ سرٹیفکیٹ لا کے اس کی وراثت کا جو ہے آرڈر پاس کرا لیں، اور اب آپ کہہ رہے ہیں جی اس آرڈر کو ویلڈ رہنے دیں، چھوڑیں اس کو، کیسے چھوڑ دیں؟ وہ ہٹا کٹا وہ آئینی ایک چیف منسٹر موجود ہے، اس کو ہوتے ہوئے آپ ایک غیر آئینی طور پہ غیر آئینی فیصلے کے بنیاد کے اوپر آپ نے پورا پاکستان کا اتنا بڑا صوبہ اس کو یرغمال بنا دیا۔ یہ میری اب آپ کی بات کرنا۔ پہلے پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ کمیشن بنا رہے ہیں، یہ جو سازش کے حوالے سے سازش۔ اور میرے بھائی مجھے ایک بات بتائیں، ان کی کس بات کا اعتبار کریں؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اعلان بوربن کیا، کہتے تھے یہ کوئی قرآن حدیث ہے۔ یہ تو میں نے ابھی، آپ میڈیا کے لوگ ہیں یار، ہفتہ مہینہ پہلے کہ میاں شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم صاحب، ان کا کلپ نکالیں، انہوں نے کہا اگر یہ سچی بات ہوئی کہ سازش ہے تو میں یہ نو کانفیڈنس واپس لے لوں گا۔ وہ کدھر گئی بھائی؟ ان کو ان کی اپنی جا کے ویڈیو دکھاؤ۔ ایک سیکنڈ، میں ان کا احترام کرتا ہوں، میں ابھی بھی ان سے بار بار آپ کے توسط سے، کیونکہ میں نے ان کو آفر کی کہ آئے میرے سے لائیو ڈبیٹ کریں، وہ نہیں آئے۔ میں نے ان کو لیٹر لکھا کہ بھائی آپ کا جیسا آپ کا بچہ غلط کوئی کام کرے تو پرنسپل کیا کرتا ہے، لیٹر لکھتا ہے ماں باپ کو، بھائی جان اس کو سمجھاؤ یہ نہیں کرے گا، اگر نہیں کرے گا تو میرے پاس ایک ہی چوائس ہے، وہ ہے کیا ہے، قانون اپنا راستہ لے گا، کہ ہم یہ اس طرح لا قانونیت اور یہ نہیں، ہم ایسے نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم نے آپ کا لحاظ کیا، آپ کو بار بار وارن کیا، آپ کو ٹائم دیا ہے کہ آپ بندے بن جائیں، نہ اس طرح کریں، ہمیں مجبور نہ کریں کہ آپ کے خلاف ہم سخت قانونی کارروائی کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ بانی کارکنان میں سے ہیں، ٹھیک ہے، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس ٹائم آپ کو گورنرشپ کا عہدہ دیا گیا کہ جس طرح وفاق میں غیر آئینی اقدام کیا گیا اور آپ کو پنجاب میں غیر آئینی اقدام کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے؟ کون سا غیر آئینی کام؟ ایک سیکنڈ، ہولڈ آن۔ میں نے وہ کہتے ہیں ساری رات روندی رہی، سویرے پوچھا کہ جناب ہیر منڈا جی کو، میں بھائی پچھلے 15 دن سے آپ کو ایک ایک آئین پر پڑھا رہا ہوں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں غیر آئینی کام کر رہا ہوں۔ میں آپ بتائیں کہ ایک سیکنڈ، میں نے آرٹیکل 130 سب کلاس کی آپ کو ڈیفینیشن بتائی، آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیسے۔ نہیں، آپ دیکھیں، آپ آرٹیکل کی بات کرتے ہیں، 3.5 سال آپ اقتدار میں رہے، آپ ایک طرف دعویٰ کرتے ہیں قومی زبان آپ کی اردو ہے، آپ جو آپ کا آئین ہے اس کو اردو ترجمہ کریں، ہر عام شہری۔ میرے خیال میں مارکیٹ میں 50 کتابیں، آپ جا کے آپ کبھی دکان پہ جائیں بھائی، آپ کو یہ آپ کو دوسری دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ بھائی ہیں میرے چھوٹے، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، دیکھیے انگریزی میں ضرور ہے، اس کے اردو ترجمے بھی ہیں۔ آپ لا اسکولس کے اندر ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو انگریزی اس طرح نہیں سمجھ سکتے، سرکاری اسکولوں میں پڑھے ہوتے ہیں، جگہ چھوٹے لا اسکولس میں آپ جا کے دیکھیں۔ یہ تو میرے پاس میں نے 1400 جو لا اسٹوڈنٹ آیا ہے، یہ کیا تھا، یہ بڑے بڑے کوئی HSN کے پڑھے ہوئے لوگ نہیں تھے، یہ غریب چھوٹے سرکاری اسکولوں کے پڑھے ہوئے لوگ تھے، غریب لوگوں کے بچے تھے،
आई समझ, उनसे मेरी डिस्कशन हुई, उनमें से भी कई एक दो बेचारे बड़े जीनियस लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ इस कॉन्स्टिट्यूशनल टीम में वॉलंटियर किया, और मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ स्टूडेंट्स का। उन्होंने कहा सर हम आपके लिए कर रहे हैं क्योंकि जिस जज्बे से आप काम कर रहे हैं, हम अपने मुल्क के लिए, अपने सूबे को इन सिसिलियन माफिया से बचाने के लिए हम आपको वॉलंटियर कर रहे हैं। मैं आपको ये गुजारिश कर आप लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट किसके? लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट आप क्यों नहीं गए? एक बात, दूसरा आप कह रहे नहीं, मैंने तो आपसे कहा है कि मैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जस्टिस जवाद हसन के खिलाफ रेफरेंस भेज रहा हूँ एज ए गवर्नर पंजाब। साजिश की बात कर रहे हैं, फवाद चौधरी कह रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि मरकज में इनकी वारदात चल गई, इन्होंने 69 को वायलेट करा के गलत फैसला सुप्रीम कोर्ट सुप्रीमेसी ऑफ उसको कर लिया, बाईपास, कॉम्प्रोमाइज कर लिया। पंजाब में मैंने नहीं होने दिया, पंजाब में मैंने इनका गैर आईनी ये डंडा नहीं चलने दिया, बस ये इतना फर्क है। सर आप कह रहे हैं कि आपने कहा कि साजिश हुई है, फवाद चौधरी कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से हालात खराब हुए तो ये मामला हुआ, फिर आप फौज ने कहा नहीं, मैं एक सेकंड, मैंने शुरू में आपसे एक बात की और मैंने पहले भी बड़ा इसको मैं क्लियर कर चुका हूँ। पहली बात तो ये कि मैं किसी सियासी जमात का तर्जुमान के तौर पे यहाँ नहीं बैठा हुआ, मैं गवर्नर पंजाब एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस की बात कर रहा हूँ। और मैंने सबको वाज़ेह कहा कि हाँ इसमें इसमें कोई शक नहीं है कि जिस दिन मैंने हलफ लिया उससे पहले मैं एक सियासी जमात का एक वर्कर के तौर पर मेरी सियासी जद्दोजहद रही है, एफिलिएशन रही है। आप देख सकते हैं मैंने जिस दिन से मैंने ये ऑफिस होल्ड किया है, मैं अपने आप को टोटली ए पॉलिटिकल अपनी ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिलीवर कर रहा हूँ। मैंने असद उमर साहब जो सेक्रेटरी जनरल है उस जमात के, पंजाब के सदर हैं शफकत महमूद साहब, वफाकी वजीर थे, ठीक है, उनको मैंने रिफ्यूज कर दिया गेट में। आपके मीडिया के दोस्त हैं लाहौर में, उनसे पूछें आधा घंटा बेचारे खड़े रहे, उनको तकलीफ का सामना करना पड़ा, मैंने माजरत कर दी। मैंने कहा ये गवर्नर हाउस है, ये किसी एक मखसूस पार्टी का दफ्तर नहीं मैं बनने दूं। हाँ मेरी तरह मैंने सबको, मेरे सब सियासी जमातों के लोगों के लिए मेरे दरवाजे खुले। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, शायद यही गुजारिश फिर सियासी जमातों के लोगों से कहूंगा कि अपने वर्करों को, अपने लीडरों को पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ाएं और आइन की किताब जरूर पढ़ाएं पार्लियामेंट MNA MP का टिकट देने से पहले। अब दूसरी बात जो बार बार ये सवाल आ रहा है कि जी आपने ये क्या बात करी, आप तो कुछ लोगों ने सवाल किया कि जी आप तो माशाल्लाह लगवाने लग चाहते हैं कुछ, मैं आपने फौज को कह दिया कि इंटरवीन करें। भाई मैंने आपको कहा कि ये मेरे पास जो ऑप्शन हैं कि जिसके पास ताकत है, क्योंकि मेरे पास तो 10 माली है वहाँ पे और एक मिलिट्री सेक्रेटरी है गवर्नर हाउस में, ठीक है, वहाँ फैमिलीज भी रहती हैं। मैं तो अब मुझे बड़े लोगों ने कहा कि जी आप, मैं आया हूँ यहाँ पे मुलाकात के लिए, मतलब कुछ लोगों ने कहा जी आप क्योंकि ये गुंडागर्दी आप जिस तरह कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम अब कम, और क्योंकि उन्होंने खुद ही इनिशिएट किया सबरी भेज के, तो मेरे पास टाइम कम, मुकाबला सख्त है। इसके अंदर जो है मुझे उन्होंने कहा कि जी आप यहाँ से निकले, आप जाके जितनी और बैठे महफूज, क्योंकि पंजाब में गुंडागर्दी जिस इन्होंने वहाँ पार्लियामेंटेरियंस को, मतलब खुद सोचें 150-200 पार्लियामेंट इनको कोट के वो बेचारे 6 महीने घरों से नहीं, 6 दिन घरों से नहीं निकले, ठीक है। तो आपका क्या होगा, आपके पास तो ये है कि कोई मुझे जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, इज्जत रिस्क का वो मालिक है। तो मैं यहाँ पे सर मीटिंग्स करने के लिए आया हूँ, और मैं इन दोनों शख्सियात से जैसी मीटिंग्स होंगी, जो मामला तय होंगे उसके मुताबिक फिर चीजों को देखा जाए। बस प्लीज आप बहुत मेरा क्लियर जी, आखिरी देखें, मैं आपको एक बात बताऊं। अब आपने एक सेकंड साबिक वजीर आजम थे ना 2018 में जो आए, उन्होंने एक अपनी पहली जो तकरीर कौम से जो खिताब किया ना, उसमें मुझे एक अच्छी बात लगी। उन्होंने क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की बात, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे ये जो लोग हैं हमारी इनके लिए इम्यूनिटी है तो बाकी सारे टंग दो, जाके सुने दोबारा जा, यही ऐसे ही था। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी जो नैब है, नैब का चेयरमैन है, उसको मैं नहीं बदल रहा, क्योंकि अगर मैं बदलूंगा या कुछ छेड़ूंगा तो ये कहेंगे इंतकामी कार्रवाई हो रही है। वही नैब कर रहा, वही केसेस भी वही चले आए, ठीक। अब बात ये, कोई भी सियासी जमात हो या कोई हुकूमत हो, उसका ये काम नहीं है कि वो अदालतें लगा के फैसले करे, इन्वेस्टिगेशंस करे। ये काम है नैब का, FIA का, अदालतों का। अदालतों ने कहा पिछली हुकूमत को कि भाई तुम ये 50 रुपए के स्टैम्प के ऊपर जरा या तो इसकी जिंदगी का गारंटी दो। अब मुझे नहीं समझ आई कि कौन सा ऐसा बंदा है जो, मैं अपनी गारंटी नहीं दे सकता कि मैं अगले 10 मिनट मुझे कोई कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, ठीक। उन्होंने जाने दिया। अच्छा, फिर इनकी खुशकिस्मती है कि वो शख्स जो था वजीर आजम, वो बेचारा वो इतना सीधा बंदा था और उसने साबित किया कि वो बिल्कुल उसके दिल में कोई इंतकाम की वो सोच नहीं रखता। कि यार मैं सोचता हूँ कि जिस बंदे ने 22 साल इनके खिलाफ स्ट्रगल की, जब उसके सामने फैसला आया कि इसके खिलाफ करप्शन भी है, कि इसने खुद कौम से कहा कि मैं पनामा में सबूत दूंगा, फिर उसके बाद अब ये झूठी मेडिकल सर्टिफिकेट, वो जो बाद में मेडिकल की वो रिपोर्ट्स पे आ गई, तो उसके दिल में रहम आया। उसने नहीं कहा कि इसको उठा के काल कोठरी में डाल दो, कर सकता था, हाथ में वक्त था, प्राइम मिनिस्टर था,
جس طرح ماضی میں ہوتا رہا. وہ کر سکتا تھا, نہیں کیا. انہوں نے کہا جی بالکل آپ کی ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, نہ ہم نے آپ کو کوئی سزا دینی, سزا تو عدالتوں نے دینی ہے. اگر ظفر علی شاہ کیس میں آپ کے ٹبر کو انہوں نے لیبل کیا تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ یہ سسلین مافیا, میں نے پورا ٹبر چور ہے. جسٹس آصف سعید کھوسہ معزز پاکستان کی سب سے بڑی عدلیہ کے معزز جج ابھی ریٹائر ہو گئے, انہوں نے اپنی ججمنٹ میں کہا ان کے بارے میں سسلین مافیا ہیں گاٹ, میں تو نہیں کہہ رہا. تو یہ وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. سو لہٰذا یہ وہ معاملات اپنی جگہ, یہ ذمہ دار ہیں بالکل, کیونکہ ایک لیڈر کے اوپر اعتراض اٹھتا ہے تو وہ 40 سال کا اپنا ریکارڈ جا کے عدالت میں دے دیتا ہے. دوسرے بھی 6 سال سے قوم انتظار میں, کیونکہ 3 دفعہ قوم سے خطاب پارلیمنٹ میں, وہ بھی ہوا. پھر یہ جو صاحب ابھی ہیں, یہ اور ان کے صاحبزادے, ان کے پہ بھی کیسز ہیں, وہ کوئی ڈفرینٹ ٹرانزیکشنز کے. ابھی نیب کے اندر جو قانون کہتا ہے 30 دن میں فیصلہ کرنا ہے. میں تو اس چیز پہ حیران ہوں کہ سسلین مافیا کو آپ نے ریلیف دینے کے لیے آپ راتوں کو عدالتیں لگا لیتے ہیں, تو جناب ان کے نیب کیسز کے فیصلے کرنے کے لیے عدالتیں کیوں نہیں کھولتے رات کو؟ کیونکہ عام بندہ تو یہ دیکھ رہا ہے. اور مجھے صرف, میں اس لیے بات کر رہا ہوں, یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کیونکہ میں وہ پولیٹیکل ورکر ہوں جس کو قومی اداروں سے محبت ہے, جو دل سے عزت کرتا ہے اپنے قومی اداروں کی, جس نے خود اپنے جان پہ ڈنڈے کھائے ہیں اس عدلیہ کی عزت بحال کرانے کی. آج جب سوشل میڈیا پہ کوئی انگلی اٹھاتا ہے میری عدلیہ کے اوپر یا میری فوج کے اوپر, خدا کی قسم مجھے سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو ایسی حرکتوں سے باز آ جائیں, کیونکہ اور جوڈیشری بھی کی عزت اور وقار بھی جو ہے ان کے کردار, ججز کے کردار اور ججمنٹ کے اوپر منحصر ہوتی ہے. اس لیے ان چیزوں کو ہمیں جو ہے نا اداروں میں بیٹھے لوگوں کو اپنے کردار کے اوپر خیال کرنا چاہیے کہ ان کی کسی حرکت سے, غلطی سے ادارے کے اوپر بدنامی یا کوئی ایسی انگلی, حرف یا انگلی نہیں اٹھنی چاہیے. تھینک یو ویری مچ.